الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کل یوم لا یوصی اللہ فیہ فہو عید. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اس عظیم دن عید الفطر کی مبارکباد تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ اس ایک مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں، ہم سب نے جو عبادتیں، جو اطاعتیں، جو دعائیں، جو بھی اللہ کی راہ میں انجام دیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اس درمیان بہت سارے افراد جو ہمارے درمیان تھے اور نہیں ہیں اس وبا کے سلسلے میں ایک سال کے دوران، ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، اور انشاءاللہ آپ لوگ ان کے لیے حتماً سورہ فاتحہ پڑھیے گا. اور یہی وبا کی وجہ سے ہی نہایت ہی مختصر تعداد میں سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ، ماسک، ان ساری چیزوں کے ساتھ یہاں پہ یہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے ہم لوگ اس وبا کے بڑھنے میں شریک نہ ہو سکیں. عید سعید فطر سارے مسلمانوں کا تہوار ہے، سارے مسلمانوں کا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو فرقوں میں تقسیم کیا جائے. در واقع عید سعید فطر اجتماعی طور پہ خوشی کے اظہار کا نام ہے. ٹھیک ہے کہ وہ حالات نے ہم کو جمع ہونے سے روک دیا ہے، لیکن جب آپس میں ایک ذہنی و فکری رابطہ ہوتا ہے تب بھی یہ چیز بغیر جمع ہوئے بھی انجام دی جا سکتی ہے. عید سعید فطر وہ موقع ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. سب سے بڑی خوشی اس چیز میں ہے مسلمان کے لیے کہ اس کو اللہ کی رضایت حاصل ہو جائے. رضوان من اللہ اکبر قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے. اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. یہ جو ماہ مبارک گزرا ہے، ہم نے اس پورے مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی. بڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی چیز اپنے سے بڑی چیز پہ قربان ہوتی ہے. اگر اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑی ہے تو اس کا مطلب کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے. ماہ مبارک رمضان جس کو ہم نے انشاءاللہ روزوں کے ساتھ گزارا، توسل، ذکر، خضوع و خشوع، در واقع ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ایک مومن کو واقعی سعادت اور حقیقی سعادت تک پہنچاتا ہے، جس کی بنیاد پہ یہ عید فطر صرف مادی خوشیوں کا نام نہیں ہے، در واقع عید فطر معنوی خوشی کا نام.
اس میں معنوی اعتبار سے معنوی چیزوں کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان اپنی معنوی کامیابی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی دعاؤں، خود یہ ایک توفیق ہوتی ہے۔ اللہ نے توفیق دی کہ ہم لوگوں نے ماہ رمضان میں اتنی عبادتیں اور اطاعت انجام دی۔ خب اس میں بھی توفیقات میں فرق ہوتا ہے، بعض اوقات کبھی موقع نہیں دیتا ہے، یعنی ہم کو موقع نہیں فراہم ہوتا ہے، ہم کم عبادتیں انجام دیتے ہیں، بعض اوقات کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ یہ ساری چیزیں معنوی ہیں، مادی نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو موقع ہے یہ معنوی خوشی کے اظہار کا موقع ہے، نہ کہ مادی۔ بعض چیزیں ہیں کہ جو کہ تقاضا ہیں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ انسان عید کے موقع پہ بہترین لباس پہنے، غسل کرے، وہ ساری چیزیں وہ مادی اہداف کی بنیاد پہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کے دوسرے مقاصد ہیں، اور دوسرا اس کا ایک فلسفہ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لہٰذا مولا کائنات کا یہ جملہ اس گفتگو کے بعد شاید زیادہ ہمارے لیے واضح ہو کہ ہر وہ دن کہ جس دن ہم کوئی معصیت نہ انجام دیں، کوئی گناہ نہ کریں، وہ ہمارے لیے عید ہے۔ یہ عید الفطر ایک مہینے کی اس ریاضت، کوشش، پرہیز، ان ساری چیزوں کے بعد ہے۔ یقیناً اسی لیے یہ اتنی عظیم عید ہے۔ معصیت کسے کہتے ہیں؟ معصیت وہ چیز کی جو ہم کو اللہ سے دور کر دے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جس کو ہم عام الفاظ میں گناہ کہتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، قرآن مجید میں جو غافلین کی گفتگو ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کو غافل کہا گیا ہے جو اپنے اعمال سے، اپنے گناہوں سے آتش جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان چیزوں سے غافل ہوتے۔ یقیناً یہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں ہم فکر کرتے، اور یہ فکر آگے بڑھے گی، اور یقیناً کیا ہوگا کہ انسان در واقع یہ تلاش کرے کہ یقیناً جان بوجھ کے تو کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، معصیت عمدن نہیں ہوتی ہے۔ کچھ جگہیں وہاں پہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان اتنا غافل ہوتا ہے کہ وہ احساس نہیں کر پاتا، گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا کمال غفلت سے دوری در واقع یہ ہے کہ انسان اپنی کمیوں کو پہچاننے لگے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں حقیقت کچھ ہے اور لگتا کچھ اور ہے۔ اگر ہماری فکر ایسی بن جائے کہ ہم کو دوسروں کی کمیاں زیادہ دکھیں، اپنی کمی کم دکھے، تو ظاہر سی بات جب دوسروں کی کمی کم دکھتی ہے، جب دوسروں کی زیادہ دکھتی ہے، اپنی کم دکھتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹا ہے، کیونکہ اس کی کمی ہم کو دکھ رہی ہے، اپنی نہیں دکھ رہی۔ لگتا ہے انسان کو کیا ہے کہ ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ چونکہ اپنی دکھ نہیں رہی ہے، لہٰذا وہ کمیاں پھر دور نہیں ہوتی ہیں، اور نہیں کہ دور نہیں ہوتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم در واقع چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان بجائے اس کے کہ دوسروں کی کمیوں پہ توہ کرے اور تجسس کرے اور خود اپنی کمیوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے، در واقع وہ موقع ہے کہ جہاں پہ انسان غفلت سے باہر آتا ہے۔ یہاں پہ جب انسان اپنی کمیوں کو تلاش کرتا ہے، اپنی معصیت گناہوں کو تلاش کرتا ہے، تو وہ اپنی ہی نگاہ میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ اس کو اپنی کمیاں دکھتی جاتی ہیں، لہٰذا وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے جیسے انسان کی کمیاں دور ہوتی ہیں، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ در واقع وہ روز بروز اس کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، یعنی دکھتا جو ہے اس کے برعکس۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر انکساری آتی ہے، یعنی اپنے کو بہت بڑا نہ سمجھے، اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو،
وہ اپنے کو دوسروں کو بنسبت چھوٹا سمجھے، دوسروں کو رسپیکٹ دے، دوسروں کو بڑا سمجھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو معصیت سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ماہ مبارک رمضان کی جو در واقع پرہیز کا مہینہ ہے، کہ جس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کے پرہیز کی پریکٹس کی ہے۔ اصل پرہیز معصیت ہے، معصیت سے پرہیز، ان اسباب سے پرہیز کہ جو انسان کو معصیت تک پہنچاتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کہ جو معصیت کے راستے کھولتے ہیں۔ لہذا خود اس گناہ کا سمجھنا، ہمارے اندر کمیوں کا سمجھنا، یہ خود ایک بصیرت ہے کہ جو انسان کو غفلت سے دور کرتی ہے اور انسان کمال کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں خود معصیت سے متعلق، بعض اوقات جو معصیت یا گناہ کا تصور ہمارے یہاں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گناہ یعنی غلط کرنا، گناہ یعنی غلط کرنا۔ کوئی انسان غیبت کر رہا ہے، گناہ ہے، کوئی انسان خدا نخواستہ شراب پی رہا ہے، گناہ ہے، کوئی انسان کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، گناہ۔ جبکہ کئی جگہوں پہ جو انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو نہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ پہلے بہت عام مثال دیں ہم، مثلا نماز فجر واجب ہے، ایک انسان نہ پڑھے جان بوجھ کے تو یہ گنہگار ہے نا، ایک واجب کو ترک کیا ہے۔ نماز ظہرین واجب ہے، پنجگانہ نماز واجب ہے، انسان اگر نہیں انجام دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو اس نے گناہ انجام دیا۔ اسی طریقے سے انسان جب اجتماعی، چونکہ یہ عید کا موقع ہے اور عید ایک اجتماعی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اجتماعی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ معصیت یعنی اگر اجتماعی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے کسی کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی حمایت کریں اور ہم نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک گناہ۔ جو موجودہ حالات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم تھوڑی سے بھی دوسرے خطبے میں اس پہ گفتگو بھی کریں گے۔ موجودہ حالات چاہے ہمارے ملک کے ہوں یا باہر کے ہوں، یہ سوچ کے صرف خوش رہیں، یہ ہم بعنوان گناہ بیان کر رہے ہیں، حالات پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کے ہم چپ رہے کہ نہیں یہ تو ایک پولیٹیکل چیز ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، یہ تو غلط فہمی ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کو دیکھیں تو مولا کائنات نے جو بھی دین کے قوانین تھے اس کے سائے میں جو موجودہ حالات تھے اس پہ ہی گفتگو کی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کہ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ خاموش رہنا چاہیے، کچھ نہیں بولنا چاہیے، اب یہ گنہگار ہیں، ان کے اوپر حق ہے کہ وہ بولیں، اور اگر عید کے دن بھی چپ رہیں، عموماً ہوتا ہے نا کہ عید میں ایک الگ خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اس خوشی کے ماحول میں وہ پہلے تھا، الحمدللہ اب یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اور لاک ڈاؤن نے تو ایسے بھی مجبور کر دیا ان چیزوں سے کہ لوگ پورے مہینے کے بعد عید کے دن آزاد ہوتے تھے اور پکچر ہال اور اس طرح کی چیزوں کو انجام دیتے تھے۔ الحمدللہ قوم میں بیداری پیدا ہوئی، اور الحمدللہ واقعی جوانوں نے اور نوجوانوں نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ گناہ ختم ہو گئے۔ لیکن وہ جو ایک اجتماع کا، سوشل جو لائف کا ہمارے اوپر حق ہے، اگر ہم اس کو بھی انجام نہیں دے رہے ہیں تو پھر کیسی عید؟ کیونکہ انفرادی عید نہیں ہے، پرسنل عید نہیں ہے، اجتماعی عید ہے۔ جب ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں نہیں کر رہے ہیں، جو بول سکتے ہیں نہیں بول رہے ہیں، تو در واقع یہ عید کا حق اور جو ہماری بندگی ہے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم گنہگار ہیں، اور اگر گنہگار ہیں تو مولا کے اس قول کے مطابق پھر وہ دن کہ جس دن ولو یہ کہ خوشی منائے لیکن عید نہیں رہ گیا ہمارے لیے۔ عید کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ معصیت صرف جو عرف عام میں مشہور ہے اس کے اعتبار سے نہیں طے ہوگا، بلکہ غور و فکر کریں کہ کہاں کہاں معصیت کے پہلو ہیں، ان سب سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. اس دوسرے خطبے میں موجودہ جو سب سے پہلے البتہ خود فطرے سے متعلق غروب کے وقت جو شب عید گزری ہے انسان پہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے اور نماز عید تک اس کو نکال دے، اور اگر نماز عید نہیں پڑھ رہا ہے تو زوال تک نکال دے. جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں ہر ایک کے لیے 3 کلو جو بھی اس کی غالب غذا ہے اس کے حساب سے وہ کیلکولیشن کر کے ایک آدمی کا 3 کلو کے حساب سے، یعنی اگر گھر میں 4 ممبر ہیں تو 12 کلو کے حساب سے وہ فطرے کو نکال کے جتنی جلدی ہو سکے مستحقین تک پہنچائے. خوب ان ساری چیزوں کے لیے اور تفصیلی مسائل ہیں، کسی کو ضرورت ہو کس کا واجب ہے، مہمانوں کے الگ مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں، تو اگر کسی کو ضرورت ہے تو الگ سے وہ سوال کر سکتا ہے. موجودہ حالات میں اور خاص کر کے عید الفطر کے دن اہم ترین جو گفتگو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کی ہے. الحمدللہ گزرے ہوئے کچھ سال سے ایک جو پوری دنیا میں کوشش چل رہی ہے کہ جس کی بنیاد جمہوریہ اسلامی ایران نے رکھی تھی، موجود زمانے میں جدید اس میں پوری دنیا میں اتحاد بین المسلمین کی لہر تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، جو کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کی وجہ ہے. جتنی تیزی سے اتحاد مضبوط ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اتنی ہی تیزی سے دشمن اس کو توڑنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جو دکھ بھی رہا. لہٰذا بیچ میں ایسے بھی حالات اور مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ باتیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ MI6 کے ذریعے سے ہماری قوم کے بیچ میں اور CIA کے ذریعے سے برادران اہل سنت کے درمیان ایسے افراد ہیں کہ جو بہت ساری مذہبی خرابیاں پیدا کرتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ حالات پیش آتے ہیں کہ جو بڑے پیمانے پہ ابھی اگر یاد ہو تو ایام ازاں میں پاکستان میں جو ایک بہت بڑا واقعہ جو واقع وہ کرایا گیا تھا،
در واقع وہ کرایا گیا تھا۔ مسلمان ممالک کے ذریعے سے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن واقعی مسلمانوں کے اتحاد کی طاقت اتنی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ دشمن اتنا بڑا بجٹ خرچ کر کے بھی یہ بعض واقعات کو تو سامنے لا سکتا ہے، لیکن اصل اتحاد کو نہیں توڑ سکتا ہے، اور واقعی نہیں توڑ پا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک قوت ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اس اتحاد کی امت مسلمہ کو مزید ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ اتحاد سے متعلق خود ہمیں ابھی اتحاد کے موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن بعض اوقات جو جذبات میں آ کے باتیں کی جاتی ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، تو ہمیں اتحاد کوئی ریئیکشن کا نام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہمیں انجام دینا۔ وہ جو کرتا ہے اس کے کرنے کے حساب سے وہ الگ گفتگو ہوگی کہ اس کا ہم جواب دیں، کیا دیں، خاموش رہیں۔ خود خاموشی بھی کئی موقعوں پہ جواب ہوتی ہے۔ تو وہ جو اس طرح کے حالات پیش کیے جاتے ہیں، وہ ایک دشمن کی سازشیں ہیں کہ جو ہمارے درمیان رائج کی جاتی ہیں تاکہ اتحاد کو توڑا جائے۔ تو بہرحال اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں تو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اتحاد جیسی قیمتی چیز ہمارے درمیان سے نہ جانے پائے۔ چونکہ اتحاد ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات نے جو قربانیاں دی ہیں وہ چھوٹی قربانیاں نہیں ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار میں جا کے بیٹھنا، صرف دربار میں جانا، یہ اگر اتحاد نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پہ؟ خوب بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو بھی ہم اس عنوان سے گفتگو نہیں کریں گے۔ جو موجودہ وبا ہمارے درمیان میں ہے، جو لوگ مریض ہیں، اللہ ان سب کو شفا عنایت کرے، انشاءاللہ جلد از جلد شفا یاب ہوں۔ اور اس کی بنیاد پہ جو قوم میں مسائل و مشکلات ہیں، انشاءاللہ اللہ حل کرے ان مشکلات کو۔ لیکن ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے، جس اعتبار سے ہم جس اعتبار سے ان کی جو بھی ہیلپ، کمک، مدد کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ اس مسئلے کو حل کریں اور ان لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے کی جو بھی ہمارے امکان میں ہے ہم بھرپور کوشش کریں۔ بہرحال کورونا جو تیزی سے پھیل رہا ہے، یقیناً اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ہماری حکومت ذمہ دار ہے۔ ہندوستان کے لیول پہ سینٹرل حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ جس نے نہ یہ کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی مناسب قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ایسے کام انجام دیے کہ جو سبب بنتا ہے اس کے بڑھنے کا۔ اور یہ حکومت کی نہ یہ کہ نااہلی، بلکہ اس سے بھی بدتر کوئی لفظ ہے تو اس کا ثبوت ہے۔ خود اس موضوع پہ ہم دوسری جگہ پہ گفتگو الگ ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اس پہ مزید گفتگو نہیں کریں گے۔ افغانستان میں جو بلاسٹ ہوا ہے، یہ خوب اگر سال کے اعتبار سے دیکھیں تو واقعی دشمن نے مسلمانوں پہ جو بھی حملے کیے اور اس طرح کے جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ حالات واقعی عبرت انگیز ہیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی جان کا یا ان کے مال کا کوئی بھی پاس و لحاظ نہیں رکھنا، اس کے خلاف ایسے اقدام کرنا، قدم اٹھانا، یہ واقعی عجیب ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اہم ترین مسئلہ ہے، کچھ جملے ہم اس پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اور زحمت تمام کریں۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں، خوب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں، کیونکہ اسرائیل کوئی چیز نہیں تھی، اصل تو فلسطینی ہے۔ اسرائیل ایک غاصب چیز ہے، لیکن بہرحال حالات ایسے۔ جو حماس سے جنگ ہے وہ یقیناً بہت تیزی سے خبریں آ رہی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ البتہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہمارے ملک کا میڈیا، یہ ایک عام میڈیا، یہ خبر دے گا۔ ہمارے ملک کا میڈیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو اتنی دور کی خبر آپ کو کیا دے گا؟ وہ تو بیچارے سکوں کے غلام ہیں، جدھر سکے کھنکتے ہیں ادھر وہ بولتے ہیں۔ سکوں کے کھنکنا بند ہو جائے گا تو ان کی بھی گفتگو، زبان رک جائے گی۔ لیکن کوشش کریں آپ تو میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اسرائیل کے حالات ایک طولانی عرصے سے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس سے پہلے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اسرائیل بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طولانی عرصے سے اسرائیل کے حالات
بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل اعتبار سے اسرائیل میں ایک طولانی عرصے سے بہت ہی کھینچاتانی چل رہی تھی۔ نیتن کو لے کے الیکشن کے مسائل بہت زیادہ سامنے آ چکے ہیں، بہت سارے مسائل تھے کہ جس کی وجہ سے پولیٹیکل اعتبار سے کافی کمزور ہو رہا تھا اسرائیل۔ اکنامیکل اعتبار سے بھی بہرحال ایسی خبریں تھیں، ابھی تو زیادہ چیز سامنے آ گئی ہے، لیکن اس کی اتنی شاید بہرحال ہم تک خبریں نہیں تھیں، ہو سکتا ہو، لیکن اکنامیکل اعتبار سے بھی اس پہ بہرحال تھوڑا بہت فرق تھا۔ ایک بہت بڑا فرق جو تھا وہ اسرائیل پہ کہ آپ اس کی تاریخ جانتے ہیں کہ جو بھی لوگ وہاں پہ ہیں یہودی، وہ وہاں کے نہیں ہیں، ان کو دوسرے ملکوں سے لا کے وہاں بسایا گیا ہے، تاکہ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لوگ، یہ حکمران اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں بہانے اور ان لوگوں کو بھی لائے۔ خوب شروع میں تو وہ بھی بیچارے خوشی آ گئے کہ ایک ہمارا ملک ہوگا اور ہم کو یہ ملے گا وہ ملے گا، لیکن آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا کہ ایک طولانی عرصے سے وہ لوگ جو دوسرے ملکوں سے آ کے وہاں بسے تھے وہ واپس جا رہے تھے۔ اسرائیل کی گورنمنٹ ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ جانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ خوب یہ پابندی ایک مرحلے میں ایک مرتبہ میں نہیں لگتی، روکا گیا، یہ بات وہ بات کئی مرحلوں سے گزر کے ان پہ جانے پہ پابندی لگا دی گئی، حتیٰ یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ وہ لوگ غیر قانونی طریقے سے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہ بات ایک دو دن کی نہیں ہوتی ہے۔ اسرائیل کی شکست کے لیے یہ کم نہیں ہے کہ ان کی ہی عوام، آج دنیا اپنے ملک کی حکومت سے بھی کہتے ہیں تم اتنا بھروسہ کرتے ہو اسرائیل کی گورنمنٹ پہ، تم جا کے ان کی عوام سے تو پوچھو۔ اسرائیل کی عوام کو اسرائیل پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ ہوتا تو جاتے کیوں؟ ملک کو چھوڑ کے جانا یہ آسان بات تو نہیں ہے۔ 70 سال سے جو ملک آ رہا ہے، غصب کیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو وہاں پہ وہ جگہ دے رہے ہیں، ان کو وسائل دے رہے ہیں، ان کے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے کوئی جاتا ہے یوں ہی؟ جہاں پہ سیٹل ہو گیا اتنی آسانی سے چھوڑ کے جاتا ہے؟ ایک دو نسلیں تو حداقل ایک نسل تو گزر چکی ہوگی، اس کے بعد جانا یہ آسان بات ہے؟ یہ خود اس کے شکست کی بہت بڑی دلیل تھی۔ اتنے سارے حالات میں اگر آپ تھوڑا تحلیلی نگاہ سے دیکھیں تو یہ جو موجودہ حالات اور جنگ کے حالات بنے ہیں، اسرائیل نے حملہ کیا، خود جو بیت المقدس پہ حملہ کیا، واقعی نہایت مذمت آمیز ہے، اور اس میں کوئی سوچنے کی چیز نہیں ہے کہ پسترین کام ہے اسرائیل کا کہ جو اس کے اہداف ہیں، اس کو سنچری ڈیل کے پس منظر میں دیکھیں تو شاید اس پس منظر میں یہ ایک بہت بڑا ان کا اقدام ہو سکتا ہے کہ رہا ہو۔ لیکن یہاں پہ وہ اسلامی ممالک کہ جنہوں نے اس حملے کی مذمت نہیں کی، وہ بھی لائق مذمت ہے۔ ان سے بھی سوال ہے کہ تمہاری غیرت، کتنے بے غیرت ہو تم، ذرا بھی تمہارے اندر غیرت، حمیت کچھ بھی نہیں بچی ہے۔ قبلہ اول کے لیے تمہارے منہ سے 2 کلمہ نہیں نکل رہا ہے، کس تم دین کے اور کس مذہب کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنتے ہو؟ اسرائیل کی غلامی، پھر وہی مسئلہ ہے، کس کی غلامی کر رہے ہو؟ جس کا اپنا کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا ہے، اس کی غلامی کر رہے ہو۔ بہرحال وہ حملہ، اس کے بعد پھر جنگ کا بڑھنا، وہ مراحل پورے یقیناً آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، اور ایک بڑے پیمانے پہ حماس کی طرف سے جو ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، تو ہوتا ہے نا بعض اوقات جب انسان مادیات میں چور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کو کچھ دکھتا نہیں، اور ایسی صورت میں پھر وہ انسان اور حیوان کے بیچ کا کیا فرق ہے؟ عقل کا نا۔ اگر انسان عقل چھوڑ کے کام کرے تو پھر حیوانی والا کام تو کرتا ہے۔ اسرائیل کا یہی معاملہ ہے، وہ عقل کے خلاف کام کر رہا ہے، لہذا حیوانوں والا کام کر رہا ہے۔ اور ابھی مسئلہ صرف حیوان کا نہیں ہے، ابھی اور بدتر ہے، جسے کہا جائے کہ وہ پاگل بیل والا کام کر رہا ہے، کہ جو کبھی بھی کچھ بھی، لہذا اس کو اپنی جو پوری دنیا پہ اس نے ایک دھاک جمائی تھی، سپر پاور اپنے کو ثابت کیا، سب کچھ اتنے بڑے حملے کے بعد ایسا لگتا ہے، ایک انالائز یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو دل میں چوٹ لگی، اور جب تک کوئی بڑا حملہ نہیں کرے گا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ خوب، تو کیا اس کو ایسا لگتا ہے کہ بڑا حملہ کرنے کے بعد حماس اور فلسطینی اس حملے کو لے کے خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یہ بڑا حملہ اس کی سکون کا باعث نہیں بن سکتا،
یہ بات اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کی ہے کہ حکومت، اقتدار، یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. لہذا اسرائیل کی حکومت تو اس کی بنیادی ظلم پہ تھی، وہ تو ممکن ہی نہیں کہ چل پائے گی، اصلاً ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ اسرائیل کی حکومت چلے. اور اب الحمدللہ انشاءاللہ وہ وقت نزدیک ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کی نابودی کو دیکھیں گے، کیونکہ جیسے جیسے وہ حملات آگے بڑھ رہے ہیں، اسرائیل پولیٹیکل اعتبار سے دیکھیں، کئی اعتبار سے دیکھیں، اس کنڈیشن میں تھا ہی نہیں کہ وہ حملہ کرتا. انالائز کو اگر آپ کریں تو اصلاً وہ اس کنڈیشن میں تھا ہی نہیں کسی طرح کا حملہ کرتا. اور اگر اس نے کوئی دوسری ایسی غلطی کی، کسی دوسرے ملک کو ملوث کرنے کی کوشش کی، تو یہ نتائج اس کے اور بدتر ہو سکتے ہیں. تاریخ کو آپ دیکھیں اگر، تو ایسی طاقتوں کی طرف سے جب بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان لوگوں نے اجتماعی جنگ لڑی ہے. ہم نے شاید ظاہراً جمعے میں بھی گفتگو کی ہے، شاید ہمیں یاد آ رہا ہے، یا کسی اور جگہ پہ. مثلا عراق کے مقابلے میں جب جنگ ہوئی ہے تو پورے ملک مل گئے. ابھی یمن کے مقابلے میں خود اس احمق کو اتنا سوچنا چاہیے کہ اتنے سب مل کے یمن جیسے کمزور ملک کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے. تم تو ان فلسطینیوں سے لڑ رہے ہو جو 70 سال سے تم کو تمہاری اوقات کے اندر رکھے ہوئے، تو تم کیسے ان کے سامنے ٹک سکتے ہو، کیسے تم ان کے آگے. خود اسرائیل اپنے حیثیت کو پہچان سکتا ہے. حزب اللہ کی 33 دن کی جنگ میں جو اسرائیل کا حشر ہوا اور جس طریقے سے ناک رگڑ کے اس نے اپنے عزت کو بچایا، یا جن جنگوں کے جیتنے کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک سازش تھی. تو واقعی اسرائیل کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو کچھ کر سکتا. ابھی ہم لوگوں کو یہ محسوس ہونا ہو، ابھی کل ہی ایک کلپ دیکھا تھا، ایک فلسطینی جوان پتھر لے کے سامنے کئی فوجی کھڑے تھے، جا کے ان پہ حملہ کر رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایسی قوم سے کوئی جیت سکتا ہے؟ ایک اور نقطے سے اگر آپ دیکھیں، خوب یہ یقیناً شجاع ہیں، پہلے کیا تھے، لیکن اس 70 سال کے عرصے میں فلسطینیوں کے دل میں موت کا خوف نہیں رہ گیا. وہ موت ان کے لیے نارمل ہے، کیونکہ اسرائیل نے اتنا قتل کیا ہے. شہادت یقیناً وہ سعادت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، شہادت سعادت ہے، تو ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل گیا ہے. اس کے مقابلے میں آپ زائونزم اور یہودی قوم کو دیکھیں، یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی انسان چاہے کہ یہودی ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے، یہودی صرف پیدائشی ہوتا ہے. دنیا میں جہاں بھی انہوں نے حملہ کرایا، چاہے وہ 9/11 والا مسئلہ ہو، آپ دیکھیں وہ ٹاور میں جتنے بھی یہودی تھے ان کو ہٹا لیا گیا. جہاں بھی اس طرح کی فوجیں جاتی ہیں، افغانستان کو برباد کیا، یہودی اس میں نہیں گیا، امریکن فوج گئی، دوسرے ملکوں کے فوجیں گئیں. عراق کا معاملہ ہوا، کہیں بھی فوجیں جاتی ہیں، یہودی نہیں جاتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا بڑا خوف ہے. تو دو ایسی طاقتوں کا مقابلہ ہے کہ جہاں پہ ایک طرف زندگی کا اصلاً خوف ہی نہیں ہے اور دوسری طرف بھرپور خوف ہے. تو کوئی بچہ بھی طے کر سکتا ہے کہ اس میں سے کون جیتے گا. جیت و ہار اسلحوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، اقتدار اور طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. اگر اقتدار اور طاقت کی بنیاد پہ ہوتی تو ایران نہیں عراق جیتتا. اگر اقتدار اور طاقت کی بنیاد پہ ہوتی تو یمن خدا نخواستہ ختم ہو چکا ہوتا اور سعودی جیت چکا ہوتا. لیکن اتنے سارے دولت، اسلحے، ان سب کے باوجود سعودی کے لیے وہ جنگ ایک گلے کا کانٹا بن چکی ہے، اور یمن اتنی ساری محرومیت کے باوجود بھی ایک شجاع اور شجاعانہ طریقے سے اور ہمت سے حملہ کر رہا ہے. لہذا اس جنگ کا نتیجہ بھی انشاءاللہ بہترین نتیجہ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے کہ اس جنگ کو بہانہ لے کے جو ظلم تھے اسرائیل کے، اس میں اضافہ ہو گیا اور بے پناہ ظلم ہو رہا ہے. بہت ساری نیوز ہیں کہ جو ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، گھروں میں گھس کے یا جس طریقے سے عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے نہایت افسوس ہے، اور ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل زائونزم حکومت کی.
اور یقیناً ہر وہ انسان کی جو خاموش ہے اس مسئلے پہ وہ بھی اپنے وظیفے کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. اور اس کے اعتبار سے بہت سارے انالائز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا شاید موقع بھی نہیں ہے, یہاں پہ گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں, بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دیں, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ, بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.